نامہ نہ کوئی یار کا پیغام بھیجیے، اس فصل میں جو بھیجیے بس آم بھیجیے، ایسا ضرور ہو کہ انہیں رکھ کے کھا سکوں، ایسا ضرور ہو کہ انہیں رکھ کے کھا سکوں، پختہ اگرچہ 20 تو بس خام بھیجیے۔ معلوم ہی ہے آپ کو بندے کا ایڈریس، سیدھے الہ آباد میرے نام بھیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ لکھیں جواب میں، ایسا نہ ہو کہ آپ لکھیں جواب میں، تعمیل ہوگی پہلے مگر دام بھیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہسٹوریا ٹی وی کی جانب سے غازی محمد عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک بہت اہم اور خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہے آم کے بارے میں۔ ناظرین، دنیا میں آم کے بارے میں بحث و مباحثہ عرصے سے جاری و ساری ہے۔ کوئی شخص چونسا کا دیوانہ ہے، کوئی لنگڑا کا شیدائی ہے، کوئی سندھڑی کا رتب النسان ہے، اور کوئی دوسہری کے قصیدے گاتا نظر آتا ہے۔ ادھر دیکھیں تو ہمیں آم کے اس بادشاہ کی کئی قسموں کے دیوانے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو آم کے بادشاہ کی انتہائی انمول قسمیں ہمارے کانوں سے سماعتوں سے ٹکراتی ہیں۔ انہی میں کہیں انور رٹول کا چرچا ہے، اور کہیں پہ سندھڑی اور لنگڑے کا چرچا ہے۔ ناظرین، آم ایک انتہائی اہم پھل ہے جس نے برعظیم پاک و ہند کی تاریخ کے حوالے سے، اور اس کی سماج، اس کی معاشرت اور اس کی مذہبی زندگی کے حوالے سے بڑے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں کا ایک اہم حصہ ہے جو کہ آج سے نہیں صدیوں سے ہے۔ آم دنیا میں کب پیدا ہوا، اس کی پہلی دفعہ پیداوار باقاعدہ طور پر کب شروع کی گئی، یہ کیسے پوری دنیا میں پھیلا، کون لوگ تھے جنہوں نے آم کی پیدائش اور اس کی پیداوار میں اپنا اپنا کردار ادا کیا، وہ کون سی اقوام تھیں جن کی وجہ سے یہ آم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا، اور آج یہ پھلوں کا بادشاہ نظر آتا ہے۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام ناظرین اسی موضوع پر ہے۔ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں ناظرین، آپ ہسٹوریا ٹی وی اساتیر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے، کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس صورت میں ہم زیادہ بہتر انداز میں اپنی کاوشیں کریں گے، آپ کے سامنے ویڈیوز لے کر آئیں گے، اور ہماری محنتوں کا ثمر آپ تک بخوبی اور بہترین انداز میں مسلسل پہنچتا رہے گا۔ تو آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیا خوشبو ہے ناظرین، واقعی پھلوں کا بادشاہ ہے یہ۔ میرے پاس یہ آم کے کچھ دانے ہیں، اور یہ آم کا درخت، سدا بہار درخت، یہ میرے پاس، میں اس کے سائے میں کھڑا ہوں۔ ناظرین، آم کے بارے میں جتنے منہ اتنی حکایتیں ہیں، اس میں کئی لطیفے بھی شامل کر دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک لطیفہ عام طور پہ بڑا مشہور ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ لنگڑے کا اصل میں شروع میں نام تگڑا تھا، اور اس کے مقابلے میں جو چونسا تھا، لنگڑے اور چونسے کی آپس میں لاگت بازی تھی، ان کی آپس میں پروفیشنل رائیولری بھی تھی، اور چونسا چونکہ ذرا بڑے جاگیردار کا گھرانے کا تھا، لہٰذا ان دونوں کے درمیان لاگت بازی جاری رہتی تھی۔ تگڑے کو دوسہری پسند آ چکی تھی، لہٰذا چونسے نے تگڑے کو وارننگ جاری کی اور اسے کہا کہ تم باز آ جاؤ،
ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا۔ لیکن تگڑا وہ باز نہیں آیا، اور نتیجہ ان دونوں کے درمیان دوسری کی وجہ سے جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں تگڑے کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ اس دن سے تگڑا لنگڑا ہو گیا۔ لیکن ناظرین، یہ محض ایک لطیفہ اور ایک کہاوت ہے، اس کا یقیناً حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو آئیے ایک ایسے خوبصورت سفر پہ لے کے چلتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ آم کہاں سے آیا، اور یہ کیسے پھلا پھولا، کیسے یہ جنگل کی دنیا سے نکل کر انسانی آبادیوں میں پہنچا، اور کس طریقے سے اس نے انسانوں کی ذہن، روح اور ان کی ہر طرح کی زندگی کا حصہ بنتا چلا گیا۔ آئیے چلتے ہیں۔ ناظرین، آم کے حوالے سے مسلسل تحقیق اور سرچ کا عمل جاری و ساری ہے، اور انڈو پاکستان میں، خاص طور پہ پاکستان میں، اس پر آئے دن نئی نئی قسمیں بنانے اور ان کی تخلیق پر کام جاری و ساری ہیں۔ ابھی حال ہی میں سندھ کے شہر ٹنڈو اللہ یار کے ایک ذمہ دار غلام سرور پنہوری، انہوں نے شوگر فری آم کا بڑا زبردست تجربہ کیا ہے، اور انہوں نے آم کی کوئی نئی 3 قسمیں ایجاد کی ہیں۔ ان قسموں کے انہوں نے نام بھی باقاعدہ رکھے ہیں، جن کو انہوں نے گلین، کیٹ اور سونارو کا نام دیا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے 5 سال کی محنت شاقہ کے بعد ان 3 آموں کی قسموں کو باقاعدہ ڈیولپ کیا ہے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ آم شوگر فری ہیں، اور دنیا کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ شوگر فری آموں کا اس طریقے سے تجربہ کیا گیا ہے۔ ان کے بقول گلین کی جو قسم ہے آم کی، اس میں تقریباً کوئی 6% شوگر ہے، اسی طرح کیٹ میں 4.7% شوگر ہے، اور سونارو میں 5% کے قریب شوگر پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا ان کے خیال میں ان کے تیار کردہ یہ آم شوگر یا ڈائبٹیز یا ذیابیطس کے مریض بڑی بلا خوف و خطر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے کی حال ہی میں تصدیق بھی ہوئی ہے۔ کراچی میں فوڈ کوالٹی کنٹرول کا ایک ادارہ ہے، ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے بھی ان کے آم بنائے گئے آموں پر باقاعدہ ایک رپورٹ تیار کی، اس کو لیبارٹری ٹیسٹ ہوئے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ دعویٰ کافی حد تک درست ہے۔ چنانچہ اس سال سے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، نتیجتاً اب یہ شوگر فری آموں کا یہ بڑا کامیاب تجربہ کیا جا چکا ہے، جو ظاہر پاکستان کے لیے بھی خوش آئند ہے۔ اور دوسری طرف ملتان میں بھی سنا گیا ہے کہ ایک کاشتکار نے اسی طرح کے کچھ آموں کا تجربہ کیا ہے۔ ملتان کے جو کاشتکار ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آم کا جو کم از کم جو وزن ہے وہ 1 کلو کا ہے، یعنی ایک آم کا کم از کم وزن 1 کلو کے لگ بھگ ہے۔ انہوں نے بھی اس طرح کے دعوے کیے ہیں کہ یہ شوگر فری آم ہیں۔ اسی طرح ان کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو ملتانی آم کا جو تجربہ ہوا ہے شوگر فری کا، ان میں گٹھلی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں ناظرین کہ آم اور اس کی پیداوار کے حوالے سے کس قدر دلچسپی، کس قدر ریسرچ یہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔